بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے زمین میں بھیجے ہیں سب نے اپنے امت کو ایک چیز کی نصیحت کی. سب کو ایک عادت ایسی تھی جسے اللہ نے سب پر واجب و ضروری قرار دیا تھا جو انسان کی فطرت کے عین موافق ہے، وہ حیا. ضروری ہے کہ خواتین گھر کے اندر حیا کا نظام پیدا کریں. اب دیکھیے کیا سب سے پہلے اگر عورتوں کا کردار دیکھیں اپنے شوہروں کے تئیں، وہ گھر جن گھروں کے اندر عورتیں ہی مالک ہوتی ہیں اور شوہروں کی کچھ نہیں چلتی ہے، ایسے گھروں کے اندر ہمیشہ تربیت ختم ہو جاتی ہے. گھر کے اندر اگر بچہ ماں سے زیادہ ڈرتا ہے، عورتیں اپنا چلاتی ہیں، شوہروں کی بات نہیں مانتی ہیں، تو ایسی جگہ تربیت مفقود ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل ازواج مطہرات کیسے کرتی تھی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے صحابیات بچا کرتی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنی. قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. آیت سنی، حضرت عبداللہ بن عباس نے مفہوم کو بتایا تو مارے گھبراہٹ کے گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے. ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو روتے دیکھا، وہ بھی رونے لگی. حضرت عبداللہ بن رواحہ روتے روتے جب خاموش ہو گئے تو اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو میں نے روتا دیکھا تو میں نے بھی رونے لگ گئی، میں بھی رونے لگ گئی. مجھے وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خوشی میرے لیے جنت ہے، آپ کی ناراضگی میرے لیے جہنم کا سبب ہے. آپ کو روتا دیکھ کر میں رونے لگ گئی. سبحان اللہ، یہ کردار خواتین اسلام نے ہماری خواتین کے سامنے رکھا ہے. برادر، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. برادران اسلام، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور یہ زمین و آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے 7 دن میں بنائے گئے، پھر اللہ نے اپنی ہاتھ سے ایک شخصیت کو پیدا کیا، وہ آدم علیہ السلام تھے. اللہ نے انہیں پیدا کرنے کے بعد اپنے مقرب بندوں فرشتوں کے سامنے پیش کیا
اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا، علم سکھا کر اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان ناموں کو تو بتاؤ جو نام آدم جانتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی عالم تھے، علم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے برتری حضرت آدم کی فرشتوں پر جتا دی کہ اگرچہ تم مقرب ہو، تم بہتر ہو، کوتا نہیں ہو، عبادت کر کے سستی یا تمہارے اندر بیزارگی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ آدم تم سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب سے پہلا گھر جنت کے طور پر عطا کیا۔ سب سے پہلے شخص جو انسان ہونے کے ساتھ، انسان اور اپنے جسم اور روح کے ساتھ جو جنت میں اترے وہ آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے انہی کی پھسلی سے ایک اور شخصیت کو پیدا کیا، وہ ہماری ماں حوا علیہ السلام تھی۔ اس طرح یہ انسانی زندگی کا قافلہ یہاں سے شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کی شریک زندگی ہے، یہ آپ کی عبادت میں آپ کی مددگار ہوگی، آپ ان کا خیال کریں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ اور یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مردوں کو عورتوں کے حوالے سے دیا۔ جب یہ قافلہ زندگی کا بڑھتا گیا تو آج اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں انسان اس دنیا میں جیتے ہیں، اور یہ سب اسی ایک باپ اور اسی ایک ماں سے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا، اور ہم سب اللہ کے فضل ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو علم دیا، فرشتوں پر برتری جتائی، اس وقت آدم کا ایک دشمن بن گیا۔ وہ دشمن کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا کہ اے اللہ، تو نے اس شخص کو مجھ سے بہتر بنایا اور مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور میں نے انکار کرنے پر تو نے مجھے لعنتی قرار دیا۔ اے اللہ، تو مجھے مہلت دے، تو مجھے مہلت دے کہ جسے تو نے اتنی عزت دی ہے میں اسے ذلیل و رسوا تیری نگاہوں کے سامنے کروں گا، میں اسے شرمندہ کروں گا۔ جس جنت میں تو نے آدم کا گھر بنایا تھا، آدم کو، اس کی اولاد کو وہاں سے نکال کر جہنم کا ایندھن میں بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اور وہی شیطان ہے جو آج بھی زندہ ہے، جس نے ہمارے باپ آدم کو جنت سے نکالا، وہ ابھی زندہ ہے اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کے درمیان جو محبت پیدا کی تھی، جو فطری محبت اللہ نے ڈالی تھی، شیطان اسی محبت کو کاٹ کر، اختلافات کو پیدا کر کے، اس بڑھتی ہوئی انسانیت کو جس کا مقصد جنت حاصل کرنا ہے، اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتا۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ عورتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہی عورتیں اگر گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو نافذ نہ کریں، یہی خواتین جو گھر کے حقیقی مالک ہوتی ہیں، ایک بچے کا اصلی مدرسہ یا پہلا درسگاہ یا پہلا مدرس بننے والی حیثیت رکھنے والی خواتین اگر اسلامی تعلیم سے عاری ہوں، اسلامی تعلیمات ان کے پاس نہ ہو، تو وہ محبت جو اللہ نے شادی شدہ زندگی کے اندر رکھی ہے، اس محبت کو شیطان اچک لیتا ہے اور اس گھر کو برکت کی بجائے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ جس طرح مرد حضرات اسلامی تعلیمات کو سن کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح خواتین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جائے ان صحابیات کی، ان مومنہ خواتین کی نشانیوں کو دیکھے اور ان کی زندگیوں کو پڑھے کہ کس طرح انہوں نے گھروں کو جنت کا ایک منظر بنایا، اپنی اولاد کو ایک مرد مجاہد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر رہے اور اسی طرح زندگی کو اللہ کے حوالے کرتے رہے۔ برادران اسلام، جہاں تک آج جس طرح کا ماحول گھروں کے اندر کا دیکھا جاتا ہے، گھروں کے اندر فساد ہے، گھروں کے اندر فساد ہے، رشتوں کے اندر فساد ہے، وہ اخلاق جسے اسلام نے عورتوں کو اپنانے کا حکم دیا، مردوں کو اپنانے کا حکم دیا، اس اخلاق سے ہمارے گھر خالی نظر آتے ہیں۔ وہ تعلیمات جو اللہ اس کے رسول نے گھر کے اندر نافذ کرنے کے لیے دی تھی، ان تعلیمات کو ہم نے گھروں کے باہر کر دیا ہے۔ وہ تعلیم صرف مدرسے کے اندر، وہ تعلیم صرف مسجدوں کے اندر رہ جاتی ہے۔
بڑا افسوس ہوتا ہے ان خواتین کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر کہ جب تک مسجد میں رہتی ہیں ساری اسلامی تعلیمات یاد رہتی ہیں، لیکن جیسے گھر میں پہنچ جاتی ہیں ان سارے تعلیمات کو اپنے گھر کے کونے میں اسی طرح رکھ دیتی ہیں جس طرح اکثر خواتین قرآن کو گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہیں۔ ضروری ہے کہ خواتین بھی اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے بتا دیا ہے کہ امت کو بنانے میں جس طرح ایک باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے، اسی طرح ایک خاتون بھی اس کردار کو برابر ادا کر سکتی ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلی چیز ہے جو فساد ہمارے گھروں کے اندر نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو محبت اللہ نے فطری طور پر ایک مرد عورت کے اندر رکھی تھی وہ محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر جو برکت ہوا کرتی وہ برکت ختم ہو چکی ہے، اور ہزاروں قسم کے فتنے اور فساد ہمارے گھروں کے اندر روزانہ نازل ہو رہے ہیں۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور ہماری گھر کی خواتین نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر سے امن و شانتی اور سلامتی ختم ہوتی جاتی ہے۔ برادران اسلام، پریشانیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان پریشانیوں کو گنانے سے بہتر ہے کہ ان کا حل آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلا حل، اگر خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کو اسی طرح برکت والا گھر بنائیں جس طرح صحابیات نے اپنے گھر کو برکت والا بنایا تھا، سب سے پہلے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو یاد کریں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ کیا ان کا مقصد صرف کھانا پینا، اچھا لباس پہننا، یا یہ کہیں کہ اپنے آپ کو زیب و تن کرنا اور اسی طرح بچے پیدا کرنا، شوہروں کی خدمت کرنا، صرف یہی ان کا مقصد ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ایک عظیم مقصد کی خاطر مرد اور خاتون کو دنیا میں پیدا کیا ہے؟ جس طرح یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے، یہی مد نظر خواتین کو رکھنے چاہیے کہ اللہ نے انہیں عبادت کی خاطر پیدا کیا۔ اگر کوئی خاتون دنیا میں آنے کے بعد اس مقصد کو بھول جاتی ہے تو یاد رکھیں اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والی خاتون کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ سب سے پہلی چیز جو کوتاہی ہمارے یہاں خواتین کے اندر پائی جاتی ہے وہ تعلیم سے بیزاری ہے۔ کتنی ایسی خواتین ہیں جو حقیقی طور پر تربیت تو کرنا چاہتی ہیں مگر تربیت کا وہ طریقہ انہیں پتا ہے جو طریقہ اسلام نے مسلمان مرد اور خواتین کو بتایا ہے۔ تعلیم کا فقدان یہ سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے جسے غیروں نے استعمال کر کے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا، ہماری خواتین کو برباد کیا۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان خاتون پر اسلامی تعلیمات کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر تعلیمات حاصل کرنی ہے سب سے پہلی تعلیم خواتین یہ حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے۔ زندگی جتنی بھی ہو، ہر زندگی کے حصے میں انسان کو آخرت کا حصہ مد نظر رکھنا چاہیے، اسے آخرت کے لیے جینا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے تو یقیناً جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن مسائل میں الجھ کر خواتین اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتی ہیں، ان مسائل میں وہ کبھی نہ الجھیں۔ سب سے اہم چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خواتین اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولیں۔ دوسری چیز جو ہمیں ہماری خواتین کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنا گھر کے اندر ضروری ہے۔ جیسے سب سے پہلے حیا کا نظام، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے حیا کو پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء نے کچھ عادتوں کو باقی رکھا، کچھ عادتیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اخلاق تھی ابھی بھی وہ اخلاق کے طور پر باقی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے زمین میں بھیجے ہیں سب نے اپنے امت کو ایک چیز کی نصیحت کی، سب کو ایک عادت ایسی تھی جسے اللہ نے سب پر واجب و ضروری قرار دیا تھا جو انسان کی فطرت کے عین موافق ہے، وہ حیا، وہ حیا۔ ضروری ہے کہ خواتین گھر کے اندر حیا کا نظام پیدا کریں۔ اب دیکھیے کیا ہمارے گھروں کے اندر سچ میں حیا کا نظام پایا جاتا ہے؟ سب سے بڑی مشکل ہمارے ہندوستان میں تو یہ نظر آتی ہے کہ پردے کا کوئی نظام گھروں کے اندر باقی نہیں رہا، کہ سسر اور اسی طرح گھر کے دیور یا گھر کے وہ مرد جن کا خواتین سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا یا بظاہر ان سے ملاقات کرنا یا بظاہر انہیں دیکھنا درست نہیں ہے، وہ نظام ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا ہے۔
آپ جائیے, اٹھائیے اپنے گھروں کو, ارد گرد گھروں کو, یا ہندوستان کے بڑے سے بڑے گھروں کو, ان کے کہ یہاں کیا پردے کا صحیح نظام باقی ہے؟ پردے کا نظام ہمارے یہاں باقی نہیں ہے. لیکن کیا نگاہ کی حفاظت کا نظام ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں لا سکتے؟ کیا دیور جب اپنے گھر میں گزرے وہ اپنے بھابھی کے سامنے ہوتا ہے یا گھر کی کسی بھی ایسی عورت کے سامنے ہوتا ہے جسے دیکھنا درست ہے, کیا وہ گھر میں ایک ساتھ رہتے بھی اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں کر سکتا؟ اگر ہم اپنی اولاد کو تربیت ہی نہیں دیں گے تو بتائیے کیسے ہم نتیجے کی امید کر سکتے ہیں؟ اسلام نے کہا کہ حیا کا نظام دینا چاہیے. اب حیا کا نظام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حیا کا نظام چھوٹے بچوں سے ہوتا ہے. اسلام نے کہا کہ 4 وقت ایسے ہیں کہ اگر گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے روم میں داخل ہونا چاہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو اجازت لینی چاہیے. کب کب؟ عشاء کے بعد کا وقت, ظہر کے بعد کا وقت, فجر سے پہلے کا وقت. یہ ایسے اوقات ہیں اگر بچہ چھوٹا ہے تب بھی وہ اپنے ماں باپ کے روم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اجازت لیں. اب علماء سے پوچھا گیا کہ بتائیے بچہ چھوٹا ہے, کتنی حد ہے کہ اتنی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو اجازت لینی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ کم سے کم 4 سال. اگر آپ کا بچہ 4 سال کا ہو جائے تو 4 سال کا بچہ عورتوں کی فتنے کی جگہوں کو جان لیتا ہے. تو لہذا آپ کی اپنی اولاد ہے, لیکن اگر وہ 4 سال کا ہے تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو تعلیم دے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں روم میں بھی داخل ہونا ہو تو ایسے بچے اجازت لے کر داخل ہوں. آپ نے بچپن میں تربیت نہیں دی, بچہ جوان ہو کر غلط حرکتیں کرتا ہے تو آپ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو گیا, ہمارا بچہ ایسا ہو گیا, جبکہ آپ نے بچپن میں جو سب سے پہلے حیا کی تعلیم اپنی اولاد کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی. ضروری ہے کہ اس حیا کی تعلیم کو اگر سب سے بہتر طریقے سے کوئی اپنی اولاد کو سمجھا سکتا ہے وہ ہماری گھر کی خواتین و ہماری گھر کے مائیں ہیں. تو ضروری ہے کہ جس طرح خواتین خود اس حیا کی تعلیم کو سیکھیں, اپنے اولاد کو اس حیا کی تعلیم دیں, گھر میں داخل ہونے کی آداب سکھائیں. اور عورتیں جو پردہ اور برقع کرتی ہیں چاہے وہ گھر کے اندر کریں یا گھر کے باہر کریں, اس بات کو سوچ کر سمجھ کر کرے کہ یہ برقع فیشن کے طور پر نہیں ہے, یہ برقع صرف ایک عورت کے جسم کو چھپانے کے لیے نہیں ہے, یہ برقع عبادت ہے. یہ سوچ کر پہنے, گھر سے باہر برقع پہن کر نکلے تو یہ دل کے اندر نیت کر کے نکلے کہ یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ برقع صرف ایک مسلمان عورت کی پہچان نہیں, یہ برقع اس کی غیرت ہے. یہ برقع ایک عورت کی پاک دامنی کی علامت ہے. یہ برقع اس کی اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے. یہ ساری چیزوں کو نیت میں رکھ کر اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تبھی اسے برقع پہننے کا ثواب نکلتا ہے. جس طرح عام لباس پہن کر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے جس میں وہ نیت نہیں کرتی, اسی طرح اگر برقع پہن کر بھی وہ ان تمام چیزوں کا خیال کرے بغیر نکلتی ہے تو یاد رکھیں وہ اس ثواب کی کبھی حقدار نہیں بنے گی جس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں پردہ کا بیان کیا ہے. ضروری ہے کہ ان باتوں کو, ان چیزوں کو ہم اپنی خواتین کو سمجھائیں. برادران اسلام, جہاں تک گھر کے اندر اسلامی نظام کو لاگو کرنے کی بات کی جاتی ہے, نمازوں کا نظام آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز فلٹر کے جیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فلٹر کے جیسے بنایا ہے کہ 1000 برائیاں اگر انسان کے اندر آ جائیں لیکن وہ نمازی بن جائے تو یہ اکیلی نماز ایک انسان کو ہر برائی سے بچانے کے لیے کافی ہے. ہر برائی سے یہ نماز انسان کو بچانے کے لیے کافی ہے. آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتے. اسلام نے نماز کے تعلق سے کیا کہا ہے کہ جب آپ کا بچہ ہو یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تعلیم دی جانی چاہیے. 10 سال ہونے تک لگاتار 3 سال تک انہیں ٹریننگ دی جائے. جب 10 سال کے ہو جائیں تو وہ خود بخود اس ذمہ داری کو سمجھیں اور نماز کا اہتمام کرنے لگیں. آپ اپنے بچوں کو گھر کے اندر نماز کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. وہ نماز جو انسان کو برائیوں سے بچانے کی طاقت رکھتی ہے وہ نماز کی تعلیم نہیں دیکھتے. یہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں ہزاروں قسم کی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کا سیدھا گناہ ان ماں باپ کو پڑتا ہے جو ماں باپ کبھی اپنے اولاد کے ذمہ دار تھے, تربیت کے حقدار تھے, مگر انہوں نے کوتاہی کی. یاد رکھیں ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو بچپن میں ضائع کر دیتے ہیں, انہیں صحیح اسلامی تعلیمات نہیں دیتے ہیں, یہی بچے اگر جوان ہو کر گمراہ ہوتے ہیں ماں باپ کا برابر اس میں گناہ میں حصہ ہے کہ اگر انہوں نے
تربیت کی ہوتی، اپنے اولاد کو سمجھایا ہوتا، گھر کے اندر حیا کا نظام قائم کیا ہوتا، گھر کے اندر نماز کا نظام قائم کیا ہوتا، تو یہ بچے آگے چل کر کبھی بھی گمراہ نہ ہوتے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں تو گھر کے اندر نماز کا نظام قائم کیجئے۔ خود گھر کا بڑا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، گھر کے اندر دادا نماز نہیں پڑھتا ہے، گھر کی خواتین نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر بچے اپنے ماں باپ کو سکھائیں بھی تو بچے سیکھیں گے، لیکن نمونے کے طور پر کسی کو نہیں پائیں گے۔ بچوں کو آپ سکھائیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے، بچے کو پتا چلے گا کہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن وہ اپنے باپ کو دیکھے گا، اپنے دادا کو دیکھے گا، گھر کی خواتین کو دیکھے گا، یہ تو نہیں پڑھتی ہیں، تو بچے کے ذہن سے بچپن میں ہی آ جائے گا کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات نے جس طرح عمل کرنے کا حکم دیا، کر کر خود بطور نمونہ بھی دکھایا، تو ضروری ہے کہ اس طرح نماز کا نظام بنایا جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے نماز کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ نماز ہر فحش کام سے، ہر برائی سے انسان کو بچانے کی طاقت رکھتی ہے، مگر اس نماز کی تربیت اور ٹریننگ بچپن سے اگر ہو تو انسان کے اندر نماز کا اہتمام، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو۔ برادر اسلام، چلیے گفتگو کرتے ہیں کہ صحابیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا امہات المؤمنین یا عمومی طور پر صحابیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ کون سے ایسے کام کیے جن کاموں کے ذریعے اللہ نے ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ گھر کے اندر، جس گھر کے اندر عورتیں اپنے گھر کے مردوں کی باتیں نہیں مانتی ہیں، ایسے گھروں کے اندر کبھی امن و سلامتی آ نہیں سکتی۔ سب سے پہلا نظام یہ ہونا چاہیے کہ گھر کی عورتوں کو اپنے گھر کے مردوں کی بات ماننی چاہیے۔ کیوں ماننا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا، صرف اس لیے نہیں ہے جیسے بعض خواتین سے کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانیے، اپنے باپ کی بات مانیے، تو بڑے زور و شور سے کہتی ہیں کہ یہ ہمیں چند پیسے دیتے ہیں، تھوڑا کھانا کھلاتے ہیں، تو کیا ان کی ہر بات ہم مانیں؟ آپ کو بات اس لیے ماننی ہے کیونکہ اللہ نے بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ یہ کسی مرد کا نہیں بلکہ اس خالق، اس جبار، اس مالک کا حکم ہے، جس مالک نے سب کو پیدا کیا، اللہ نے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد جیسے کہیں گے عورتوں کو ویسے سننا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، شادی ہونے سے پہلے اپنے باپ کی بات نہیں مانتی ہے، اگر اس کا بھائی چھوٹا ہے لیکن وہ مرد ہے تو اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی طرح بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر امن و سلامتی ہو تو سب سے پہلا اصول یہ بنتا ہے کہ گھر کی عورتیں مردوں کی بات ماننے والی بن جائیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوے دیکھیے، یہ کوئی معمولی عورتیں نہیں تھی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روحانی ماں بنا دیا۔ ہم انہیں ام المؤمنین، ہماری مائیں، مومنوں کی مائیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہماری عورتوں کے سامنے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے جس کام کو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہو۔ آئیے مثالیں دیکھیں کہ کس طرح ام المؤمنین صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، یا ماں اپنے بیٹے کے ساتھ تعامل کرتی۔ چلیے سب سے پہلے اگر عورتوں کا کردار دیکھیں اپنے شوہروں کے تئیں، وہ گھر جن گھروں کے اندر عورتیں ہی مالک ہوتی ہیں اور شوہروں کی کچھ نہیں چلتی ہے، ایسے گھروں کے اندر ہمیشہ تربیت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر اگر بچہ ماں سے زیادہ ڈرتا ہے، عورتیں اپنا چلاتی ہیں، شوہروں کی بات نہیں مانتی ہیں، تو ایسی جگہ تربیت مفقود ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل ازواج مطہرات کیسے کرتی تھی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے صحابیات بچا کرتی۔ اگر آپ اپنے شوہر کو تکلیف دیں، انہیں ستائیں، ایسے مطالبات کریں جن مطالبات کو پورا کرنے سے شوہر عاجز آ جائے، تو یقیناً یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ صحابیات تو اتنا صبر کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا۔ آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی کہ ہار گمنے کے بعد اب وہ ہار مل گیا، ہار گم جانے کے بعد قافلے کو روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ہار کو ڈھونڈنے لگے۔ اب وہ قافلہ ایسی جگہ رکا تھا جہاں پر نہ پانی کا انتظام تھا نہ کچھ، بس چٹیل میدان تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ ایسی جگہ پر پھنس گئے جہاں وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت ابو بکر سے، کیونکہ روکا تھا حضرت عائشہ نے، اور حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے، تو لہذا سارا قافلہ رک گیا تھا۔ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو روک لیا اور ایسی جگہ رک گئے جہاں وضو تک کے پانی تک نہیں ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مارے غصے کے لوگوں کی باتوں کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب پوزیشن کیا ہے کہ حضرت عائشہ بیٹی ہیں اور اللہ کے رسول ان کی گود میں سوئے ہیں۔ حضرت عائشہ بیٹی ہیں، اللہ کے رسول ان کی گود میں سوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگے، دھیرے الفاظ سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کیا تم نے پورے قافلے کو یہاں روکا ہے؟ یہاں تک کہ کمر میں اتنی زور سے چمٹی کاٹی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی لیکن صرف اس لیے میں حرکت نہیں کرتی تھی کیونکہ اللہ کے رسول میرے گود میں سوئے ہوئے تھے۔ مجھے پسند نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کے اس چونٹی کاٹنے کی وجہ سے میں حرکت کروں اور اللہ کے نبی بیدار ہو جائیں۔ کتنا خیال سبحان اللہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتی تھی۔ یہ ایک طرف نبی کا احترام بھی کہیں، دوسرے طرف کہیں نہ کہیں اپنے شوہر کا بھی احترام کریں کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے اٹھانا پسند نہیں کیا لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنا پسند کیا۔ ازواج مطہرات جیسے ہی اللہ کے رسول گھر میں آتے، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی بیویاں سمجھ جاتی اللہ کے رسول خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا تو کہتی ہیں لقد استنکرت ہیئتک منذ اليوم، اے اللہ کے نبی آج آپ کے چہرے پر میں ناپسندگی کو دیکھتی ہوں کہ آپ کسی چیز سے ناراض ہیں۔ ازواج مطہرات چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال تھا اور اللہ کے نبی یا تو غصہ ہو جاتے یا گھبرا جاتے، دو وقت اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہوتا تو ظاہری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے آپ کو غصہ دلایا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل کرے۔ کس شخص نے آپ کو غصہ دلا دیا؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا کردار یہ ہماری خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی تھے ایک شوہر بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک پہلو کو جانتی تھی کہ اگر اللہ کے نبی اشارہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے، زبان نہ بھی کھولتے حضرت عائشہ سمجھ جایا کرتی۔ اس قدر خیال یہ خواتین اپنے شوہروں کا کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے قصہ بارہا سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا آخری وقت چل رہا تھا، آپ بستر پر لیٹے ہیں۔ اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، بستر پر ہیں، اللہ کے نبی اڑ جاتے ہیں، ہمارے کمزوری کی وجہ سے گر جاتے ہیں، اٹھ کر کھڑے تک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تقریباً بہت ساری نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی پڑھا لی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں ہلا سکتے تھے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی گود میں۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھائی، لہذا گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ اللہ کے نبی بیمار ہیں، کرا رہے ہیں، تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، نہ اٹھ پا رہے ہیں نہ بیٹھ پا رہے ہیں، ایسی حالت میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے رسول برابر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اس مسواک کو گھور رہے ہیں۔ کبھی عبد الرحمن ادھر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی نگاہیں ادھر چلی جاتی ہے، جب ادھر جاتے ہیں تو نگاہیں ادھر چلی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول مسواک کو چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو بلایا، مسواک کو کاٹا، اسی مسواک کو دانتوں سے چبایا اور اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلانے لگا۔ سبحان اللہ، یہ کیا تھا؟ یہ عبادت تھی، شوہر کی اطاعت عبادت ہے۔ یہ سوچ کر اگر خواتین اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، یاد رکھے جس جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین سے کیا ہے، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں رہتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ کردار بھی خواتین کر کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی نے زبان سے نہیں کہا، مگر حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے ایک اشارے سے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ خواتین تو ایسی ہوتی کہ اپنے شوہر کو روتا دیکھ کر رونے لگتی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنی۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ آیت سنی، حضرت عبداللہ بن عباس نے مفہوم کو بتایا تو مارے گھبراہٹ کے گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے، مارے گھبراہٹ کے گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو روتے دیکھا، وہ بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ روتے روتے جب خاموش ہو گئے تو اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو میں نے روتا دیکھا تو میں نے بھی رونے لگ گئی، میں بھی رونے لگ گئی، مجھے وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خوشی میرے لیے جنت ہے، آپ کی ناراضگی میرے لیے جہنم کا سبب ہے، آپ کو روتا دیکھ کر میں رونے لگ گئی۔ سبحان اللہ، یہ کردار خواتین اسلام نے ہماری خواتین کے سامنے رکھا ہے۔ برادران اسلام،
خواتین تو ایسی ہوتی جو شوہروں کی خوشی میں خوشی ہوتی. یاد رکھیں جن گھروں کے اندر اس طرح کی خواتین موجود ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں, ایسے ہی گھر ہمیشہ جنت والے گھر بن جاتے ہیں. اور دوسری اہم چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو پیغام انہوں نے دیا وہ صلہ رحمی کا تھا. اپنے شوہروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ دینا, ان کی مصیبت میں اچھے مشورے ان کو دینا. جیسے صحابیات کیا کرتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لے کر گھر میں داخل ہوتے, پہلی وحی اللہ کے نبی پر آئی, آپ گھبرائے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چھپا دو, مجھے کہیں گم کر دو, مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا ڈر ہوتا ہے. آج جو ہوا ایسا ہوا کہ مجھے اس کی امید نہیں تھی, لہذا مجھے اپنی جان کا خوف املاک ہوتا ہے. ایسے وقت میں حضرت خدیجہ نے کیا کیا, تسلی دی. تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ تو کمزوروں کا سہارا ہیں, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, جو لوگ کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں, جو لوگ کیا ہے طاقت نہیں رکھتے آپ ایسے لوگوں کا سہارا بنتے, اللہ کہاں سے آپ کو ضائع کرے گا, اللہ آپ سے کہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں آپ کو شرمندہ کرے گا. یہ کردار صحابیات نے پیش کیا کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہو, کسی کا شوہر پریشانی میں ہو تو انہیں تسلی دی جائے, اور تسلی دینے کے ساتھ ان کے دل کو سکون پہنچایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں, ٹینٹ تھا, ٹینٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, خیمے میں داخل ہوئے. غزوہ حدیبیہ کا موقع تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ساری شرطیں مان لی, صحابہ سب کے سب ناراض. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جتنا احرام پہن کر آئے ہو سارے احرام کو اتار دو, اپنے بالوں سے سر سے کیا ہے بالوں کو ہٹا دو, جانوروں کو آزاد کر دو. لیکن صحابہ سب کے سب خاموش ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, تو اللہ کے نبی اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو میری ایک بات پر, میری بات مکمل ہونے سے پہلے عمل کرتے, میرے فیصلے پر ناراض ہیں اور ناراضگی کا اظہار کھل کر رہے ہیں. میں نے ان سے ایسا کہا یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت ام سلمہ نے بڑا پیارا مشورہ دیتے کہا اے اللہ کے نبی آپ گھر سے باہر جائیے, اس خیمے سے باہر جائیے, سب سے پہلے آپ احرام کو اتاریے, اپنے بالوں کو ہٹائیے. اللہ کے نبی نے کسی سے کوئی گفتگو نہ کی, گھر کے باہر گئے, خیمے کے باہر گئے, اور جا کر اللہ کے نبی نے کیا تو سارے صحابہ نے آپ کو کرتا دیکھ کر سبحان اللہ کرنے لگ گئے. یقیناً اس طرح کا خواتین کا کردار اپنے شوہروں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے شوہر کسی مسئلے میں پریشان ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کریں, اچھا مشورہ دیں. ام ولد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ گھر میں کام کرتی تھی, گھر میں کام کر کے جو پیسے آتے تھے اس پیسے کے ذریعے اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نور نظر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ, انہوں نے کیا گھر میں کام نہیں کیا. بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ گھر میں کام کرنے سے کیا ہے ہمارا یہ ہو جائے گا ہمارا وہ جائے گا. اگر یہی خواتین گھر کے اندر کام یہ سوچ کر کریں کیونکہ اس کام کی وجہ سے خاندان چلتا ہے, گھر چلتا ہے, اور جو شوہر کما کر لا کر دیتا ہے اس کے ساتھ اس گھر کے کاموں کی وجہ سے گھر مکمل ہوتا ہے, تو یقیناً ان کا کھانا پکانا, ان کا برتن دھونا, گھر کے اندر چکی پیسنا سب اللہ کے راستے میں عبادت بن جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئی, اپنے ہاتھوں کو دکھاتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے رسول دیکھیے کہ چکی پیس کر اس پر نشان پڑ گئے. کمر کو بتاتی کہتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی گھر میں بھرتی ہوں, اے اللہ کے نبی اس کی وجہ سے نشان پڑ گئے. اے اللہ کے نبی اگر ہو سکے تو ایک غلام دے دے تاکہ ہمارے کام میں مدد ہو جائے. سبحان اللہ, کیا یہ خواتین گھر کے اندر کام نہیں کرتی تھی؟ تصور کریں کہ جس طرح صحابیات نے اپنے گھروں کے اندر کام کیا, شاید آج کل اتنا کام کرنے کی خواتین کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, لیکن اکثر لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر فساد خواتین کے ناکام کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. گھر کے اندر ایک سے زیادہ عورتیں آ جائیں, عورتیں مقابلہ کرنے لگتی ہیں کہ وہ نہیں کرتی تو میں کیوں کروں, وہ کام نہیں کرتی تو میں کیوں کروں. ساس بہو سے, بہو ساس سے, یا اسی طرح آپس میں ایک ہی بھائی کے دو بھائی ہیں, دو بھائیوں کی بیویاں لڑ رہی ہیں. سبحان اللہ, یہ کام کرنا عبادت ہے اگر اس کو عبادت کی نیت سے کیا جائے. اسی طرح گھر کے اندر اگر آپ کے شوہر کسی غلط کام کو کرتے ہیں, آپ کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں, آپ کے شوہر سودی تعامل کرتے ہیں, تو عورتوں پر بھی برابر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح ایک مرد گھر کے اندر اصلاح کرنے کا
ذمہ دار ہے، خواتین بھی گھر کے اندر اصلاح کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آپ کا شوہر کما کر لا کر دیتا ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ میرے بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں یہ حلال کا یا حرام کا ہے؟ آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، آپ نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے گھر کے اندر میراث کے مسئلے میں اپنے بہنوں کا حق تو نہیں مارا ہے۔ یہ ضروری ہے عورتوں کی ذمہ داری کہ عورتوں کو سمجھیں، اگر گھر کے اندر آپ کا شوہر حرام روزی کو لاتا ہے آپ اس سے خوش ہو جاتی ہیں اور اس میں اس کا ساتھ دیتی ہیں، تو جس طرح شوہر اس کام کو کر کے گناہ کا حقدار بنتا ہے وہ عورت بھی گناہ کا حقدار بنتی ہے۔ جائیے سلف صالحین میں ازواج مطہرات کے نمونے کو دیکھیے کہ کس طرح صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہے اپنے شوہر کی اصلاح کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ام سلمہ ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، بہت سارے صحابہ نے ان کے پاس خطاب بھیجا کیونکہ عقل کے اعتبار سے اور بڑی سمجھدار خاتون تھی، تو لہذا اس میں حضرت ابو طلحہ تھے جو غیر مسلم تھے لیکن انصاری تھے، انہوں نے حضرت ام سلمہ کو خطاب بھیجا، شادی کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب حضرت ابو طلحہ کے بارے میں سنتی ہیں جو مالدار ہیں، پیسے سے، عہدے سے، رتبے سے اور قوم کے بڑے سردار ہیں، جب ان کے پاس شادی کا پیغام آیا تو حضرت ام سلمہ ان کو پیغام بھیجتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ جیسے عزت دار آدمی کا پیغام یہاں سے لوٹایا نہیں جا سکتا، آپ نے جو شادی کا پیغام مجھے دیا ہے آپ جیسے عزت دار آدمی کے پیغام کو لوٹایا نہیں جا سکتا، لیکن یاد رکھیں آپ کے دل میں جو کفر ہے وہ اسلام سے میل نہیں کھاتا ہے، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے شادی کر لوں۔ شوہر کو کفر کے اندر پایا تو بیوی شرط لگاتی ہے، یعنی شادی ہونے سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ شرط لگاتی ہے آپ مسلمان ہو جائیں میں شادی کر لوں، آپ اسلام لائیں یہی ہمارا مہر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو جاتے ہیں، حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر عورتیں گھر کے اندر ارادہ کر لیں کہ شوہر کو کسی برائی سے منع کرنا ہے، یاد ہے کسی شوہر کی مجال کہ اس برائی سے نہ رک جائے، شوہر کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو گھر کی عورتوں سے ڈرتا ہے، گھر کی عورتوں کی بات مانتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی گھر کی عورتوں سے، ایسی ہماری ماؤں اور بہنوں سے جو اپنے شوہروں کو نماز نہ پڑھتا ہوا دیکھ کر انہیں نماز پڑھنے کی طرف مجبوری بھی نہیں کرتی، حرام روزی گھر کے اندر شوہر لاتا ہے لیکن انہیں منع نہیں کرتی۔ یاد رکھیں اس مسئلے میں جتنے آپ کے شوہر گناہ کا حقدار ہیں آپ خواتین بھی اس کے حقدار ہیں۔ برادران اسلام، ضروری ہے کہ خواتین بھی اپنے شوہر کی غیرت کا خیال کریں، جس طرح سلف صالحین یا ازواج مطہرات صحابہ رضوان اللہ علیہم کی غیرت کا خیال کرتی تھی۔ یہ بھی قصہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت عائشہ کی بہن، ایک مرتبہ حضرت اسماء کیا ہے گھر سے باہر جایا کرتی تھی کام کرنے کے لیے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، تو لہذا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ باہر رہا کرتے تھے اور ان کا ایک جانور تھا اور کچھ جانور تھے، لہذا حضرت اسماء کیا کرتی ان جانوروں کے پاس جاتی، انہیں گھاس ڈالتی اور جو ضرورت کی چیزیں گھر میں لکڑی وغیرہ جلانے کا سب سامان حضرت اسماء کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت اسماء کہیں سے آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کو اکیلے آتے دیکھا تو اللہ کے نبی کو رحم محسوس ہوا، اللہ کے نبی کے رشتہ دار آپ کے سالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حضرت اسماء اس پر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حضرت اسماء بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی لے جا کر ان کے گھر تک چھوڑیں، مگر حضرت اسماء اونٹ کے قریب گئی اور پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں حضرت اپنے شوہر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی۔ ان کے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ وہ کسی کے اونٹ پر بیٹھے، اگرچہ وہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو۔ ان کے شوہر جنہیں غیرت مند تھے، اللہ کے رسول نے اونٹ بٹھایا تھا تو حضرت اسماء کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے اس کام کے کرنے سے زیادہ اپنے شوہر کی رضامندی کو دیکھا کہ میرے شوہر زبیر بن عوام اگر ان کو پتا چلے کہ میں ایسے اونٹ پر بیٹھ کر آئی ہوں ہو سکتا ہے انہیں غیرت آ جائے۔ اس کام کو حضرت اسماء نے نہیں کیا۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو حقیقت میں اپنے شوہروں کی اس غیرت کا خیال کرتی ہیں، آپ کے شوہر کو ایک کام پسند نہیں ہے پھر بھی خواتین کرتی ہیں۔ اختلافات یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر خواتین ایسی بن جائیں کہ اپنے شوہروں کی بات ماننے والے بن جائیں تو یاد رکھیں ہزاروں قسم کے اختلافات ایسی ہی ختم ہو جائیں۔ ایک اہم چیز، گھروں کے اندر اگر امن و سلامتی ہم چاہتے ہیں تو ہماری خواتین کو گھر کے اندر نرمی کا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔ گھر کے اندر نرمی کہ خواتین شوہر کے ساتھ نرمی کریں، خواتین اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کریں، ان کی تربیت کے مسئلے میں نرمی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل فیہم الرفق۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عائشہ گھر کے مسائل میں نرمی کیا کرو، کیونکہ اللہ جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یا جس
گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس گھر کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے. آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ اسے ڈانٹتے نہیں ہیں. آپ کا بچہ کیا ہے گالی دیتا آپ اسے ڈانٹتے نہیں ہیں. لیکن جیسے اسکول میں نمبر کم آ جائے, اسکول کے مسئلے میں ٹیوشن میں نہ جائے, تعلیم نہ پڑھے تو آپ انہیں مارتے ہیں. آپ نے اسلامی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا, دنیاوی تعلیم کو آگے دی. یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ محبتانہ برتاؤ کرنا یا گھر کے اندر محبت کا ماحول پیدا کرنا یہ گھر کے اندر برکت کا باعث ہے. اگر کوئی شوہر کوئی مرد ایسا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ چاہے کہ میں گھر کا بادشاہ بن جاؤں, میں آئے تو بچے مجھے دیکھ کر ڈریں, میری بیوی دیکھ کر مجھ سے ڈرے, میری بیوی کوئی کام کرنے سے پہلے ڈرے, اس طرح کا تند مزاج اگر انسان گھر کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا کرتا ہے تو یاد رکھیں ایسے گھروں کے اندر کبھی رحمت نہیں آتی. جس طرح مردوں کو گھر کے اندر نرمی کرنا یا گھر کے مسائل میں نرمی کرنا ضروری ہے, اسی طرح خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مسئلے میں نرمی دکھائے, اولاد کی تربیت میں نرمی دکھائے, کیونکہ اللہ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر کے اندر نرمی کو داخل کرتا ہے. اسی طرح معاف کرنا یقیناً ایک عظیم اخلاق ہے. خواتین کو اس اخلاق کو اپنانا چاہیے. شوہر سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دیں, آپ کے اولاد سے غلطی ہو جائے معاف کر دیں, ساس دیکھے کہ بہو سے غلطی ہو جائے معاف کریں, بہو دیکھے کہ ساس نے کسی حق میں کسی مسئلے میں کوتاہی کی وہ معاف کریں. جس گھروں کے اندر معافی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ایسے گھروں کے اندر خیر و برکت آتی ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں یہ ہماری ماں ہے, انہوں نے ہمارے خواتین کے لیے ایسا کردار چھوڑا جیسا نمونہ قیامت کا کوئی خاتون پیش نہیں کر سکتی. آپ نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا. واقع افک سورہ نور کے اندر اللہ نے قرآن میں آیتیں بھی نازل کی. اللہ نے ساتوں آسمان سے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا. لیکن ان الزام لگانے والوں میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے. اس میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے. حضرت حسان نے بھی منافقوں کی ہاں میں ہاں ملا دی اور حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا تھا. اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, حضرت ابوبکر کا زمانہ چلا گیا. جب حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو اس وقت کیا ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحابہ حضرت عائشہ کے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, حدیث سننے کے لیے آتے تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت بھی گھر کے اندر داخل ہوئے. گھر کے اندر وہ آدمی آیا ہے جس نے آپ کی عزت پر انگلی اٹھائی تھی, لیکن حضرت عائشہ کو بتایا جاتا ہے کہ حسان بن ثابت ہیں. تو حضرت عائشہ سب کے سامنے حسان بن ثابت کا نام لے کر کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا, لیکن میں انہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں دعا دیتے ہوئے سکھاتا ہے. میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعا کر رہے تھے جب یہ کافروں کے ہجو بیان کر رہے تھے, اللہ کے نبی کی طرف سے دفاع کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل ان کی مدد کر رہے ہیں, یہ ایسے انسان ہیں. کہا کہ حسان میں نے تمہیں معاف کیا, تمہارے اور میرے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ایسا شخص جس نے آپ کی ذات پر الزام لگایا, نبی کے گھر کے مسئلے میں ایسی گفتگو کی, صحابی تھے, ان کی عزت کو باقی رکھا. اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور معافی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. ضروری ہے کہ گھروں کے اندر اس طرح معافی کا نظام قائم کیا جائے. اور سب سے اہم چیز جو معاشرے کی نیب ہوتی ہے دل کی سلامتی. جن دلوں کے اندر حسد ہو, جن دلوں کے اندر غیبت ہو, جن دلوں کے اندر ہزاروں قسم کی اخلاقی برائیاں ہو, ایسے گھر چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لہذا ضروری ہے کہ گھروں کے اندر دل کی سلامتی ہو. لیکن آج کا معاشرہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو حل سے کوئی مطلب نہیں ہے. گھر کے اندر طلاق ہو جاتا ہے تو طلاقوں کو کیسے سلجھایا جائے لوگ یہ چاہتے ہیں. ایک وقت تھا, آج سے چند سال پہلے کی بات لیجئے, کہ لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ ہمارے بچے ٹی وی دیکھتے ہیں, کوئی حل بتائیے کہ ٹی وی نہ دیکھیں. آج بتائیے اس طرح کا کوئی سوال کرتا ہے؟ آج لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہماری بچی نے ایسا کیا ویسا کیا, اس کا حل کیا ہے؟ انہیں بچانے کے لیے جن حلوں کی ضرورت ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا. آج کون پوچھتا ہے, کون بتاتا ہے کہ بتائیے ہم اپنی بیوی کو, اپنی بچی کو کیا ہے کسی کے گھر دینا چاہتے ہیں, ہم انہیں کیا سکھائیں؟ ماں باپ سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا شوہر کے ساتھ اچھا رہنا, یہ نہیں سکھاتے کہ سسر کے ساتھ کیسے رہنا, یہ نہیں سکھاتے کہ ساس کے ساتھ کیسے رہنا. ہزاروں مسائل تو یہیں پیدا ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے وہ ماں باپ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں, انہیں شادی میں زیور نہ دیتے, انہیں شادی میں خرچ نہ کرتے, مگر اپنے بچیوں کو اخلاق سکھاتے, اپنے بچیوں کو صلہ رحمی سکھاتے کہ جانا تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا, شوہر کے باپ کے ساتھ کیسا رہنا, شوہر کی بہن کے ساتھ کیسا رہنا. اگر یہ اخلاق ہمارے ماں باپ زیوروں کے بجائے, دنیا کے مال کے بجائے اپنی بچیوں کو سکھاتے تو آج جو زمین کے اندر, گھروں کے اندر فساد مچا ہے, یہ فساد کب کا ختم ہو جاتا. برادران اسلام, ضروری ہے اسی طرح گھروں کے اندر عبادت کا ماحول پیدا کرنا, گھروں کے اندر عبادت کا ماحول کرنا.
عبادت کا ماحول پیدا کرنا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اگر کوئی خاتون گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے یقیناً گھر کے اندر نماز پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت جہاں کی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے, اور اسی طرح قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, اس طرح کا ماحول گھر کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. برادر اسلام, اس کے علاوہ باتیں بہت ساری ہیں, لیکن ضروری ہے کہ جو صحابیات کا کردار بتایا گیا ہے ان کردار کو خواتین سنیں, ان کے بارے میں اور پڑھیں, اور ان کردار کو اپنا کر اپنے گھر کے اندر امن و سلامتی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح لڑکوں کے اخلاق میں خراب ہونے کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑا حصہ ماں کا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ جوان ہو کر کسی غلط حرکت میں ملوث ہو جاتا ہے, اگر کوئی بچہ بڑا ہو کر یا گھر کی بچی یا یوں کہیں کہ اولاد اگر اخلاق سے نکل جاتے ہیں تو اس کے اندر ماں باپ کا بڑا حصہ رہتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تربیت کی کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے, اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے, اللہ ہمارے مردوں کی اصلاح فرمائے, اور گھر کے اندر جو برکت, جو رحمت, جو شفقت, جو محبت ہونی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے. اور گھروں کے اندر جو بے روی پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.